بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برات جس کے اندر عبادت کا حکم ہے، ساری رات مناجات کا حکم ہے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ شب برات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں گزارنا اور اس سے مناجات کرنا 10 مقبول عمروں کی ادائیگی کے مساوی ہے، جیسے 10 دفعہ ہم عمرہ کر کے آئے ہوں۔ کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ براءۃ من النار، آتش دوزخ سے نجات کی رات ہے۔ انسانوں کو اللہ اپنے عذاب سے معاف کر دے گا جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس دن ہمیں اللہ کو زیادہ یاد رکھنا ہے، مگر پھر وہی گزارش کروں گا کہ جو ہماری حکومت نے صحیح سمجھا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا جو مرحلہ ہے اس کو ذرا لمبا کر دیا جائے، تو وہ تاریخ اس میں آ رہی ہے کہ جو ملک میں اجتماعات کو محدود کرنے کے حوالے سے تاریخ کو تمدید کیا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ فرادہ عبادت انجام دیں، اپنے گھروں میں، اگر مسجدوں میں بھی آئیں تو فرادہ عبادت کو انجام دیں اور اپنے رب سے پروردگار عالم نے ہمیں شریعت سہلہ عطا کی ہے۔ خبردار، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی سے کام لیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر ہی زیادتی کی ہے۔ اس لیے کہ جب میں کوئی گناہ خدا نخواستہ انجام دوں تو اللہ کی خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کے نظام پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بلکہ نقصان میرا اپنا ہے۔ وہ گناہ میں نے اپنے آگے گڑھا بنایا ہے، وہ گناہ میں نے اپنے آگے ایک تاریکی کو ایجاد کیا ہے، وہ گناہ میں نے اپنے قلب کی سفیدی پر ایک سیاہ دھبا لگایا ہے۔ لہذا قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، اے میرے پیارے بندو۔ کرم اللہ کا دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے جیسے نماز شب پڑھنے والوں سے اللہ بات کرنے جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ اپنے کسی ولی سے بات کرنے جا رہا ہے۔ یا عبادی، کیا پیار ہے، کیا شفقت ہے اس کی، کیا اس کا کرم ہے۔ یا عبادی، اے میرے پیارے بندو۔ آگے دیکھیے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں۔ نہیں کہہ رہا جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، نہیں کہہ رہا جنہوں نے میری معصیت کی ہے، کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ یا اللہ، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، زیادتی تو تم نے خود کی ہے، غلطی تو تم نے خود کی ہے، مگر اس غلطی کے عوض تمہیں جو مسائل کا سامنا ہوگا تو میری طرف سے محفوظ رہو۔ بس احساس کر لو کہ تم نے غلطی کر لی، بس توجہ کر لو کہ تم سے کچھ ہو گیا، اور آ جاؤ بات کرو مجھ سے، اپنے اوپر غور کرو۔ ہم سب پر تو غور کرتے ہیں، مگر ہمیں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے سب پر غور کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں فرض کیا گیا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں، سرکار دو جہاں نے ہمیں، مولا علی علیہ السلام نے، امام حسین نے اللہ سے بات کرنے کے سلیقے بتائیں۔ دیکھیے، ہر شخص سے بات کرنے کے لیے ڈھنگ آنا چاہیے۔ آپ جب کسی بڑی شخصیت کے پاس ملنے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھایا سکھایا جاتا ہے کہ ایسے بولو گے، ایسے بات کرو گے، ایسے بیٹھو گے، اس کو پہلے یہ کہنا، اس سے پھر اپنے بات کو بیان کرنا، پھر اس کی کاموں کا شکریہ ادا کرنا۔ مگر ہم اللہ کو کیونکہ جانتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس ذات کردگار کی عظمت کس درجے پر ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب میں اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتا تو میں اپنے رب کو کیسے پہچانوں گا؟ تو یا اللہ ہم تجھ سے بات کیسے کریں، تجھ سے گفتگو کیسے کریں؟ کیا ہمیں سلیقہ طریقہ تو عطا کرے گا کہ ہم تجھ سے بات کریں؟ تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو تیری بارگاہ میں مقرب ہیں، جن کو تو نے عظمتوں سے نوازا ہے، جنہیں تو نے فضیلتوں سے نوازا ہے، انہوں نے تجھ سے بات کرنے کا ہمیں ڈھنگ عطا کیا ہے۔ میں دعائے عرفہ امام حسین کی ہو، یا دعائے عرفہ امام زین العابدین کی ہو، یا دعائے کمیل مولا علی علیہ السلام کی ہو، ان کے جملوں پر اگر غور کروں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور ذات کردگار سے بات کرنے کا سلیقہ آ رہا ہوتا ہے۔ دعائے کمیل میں ایک جگہ میرے مولا علی علیہ السلام یوں مناجات کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری نقمتوں اور تیری عذاب اور تیرے عذاب سے مجھے قریب کر دیتا ہے، ان گناہوں کو میرے معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری نقمتوں، تیرے عذابوں، تیری تنبیہوں کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک نعمت اللہ نے عطا کی بھی ہے، وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ وہ کیوں چھن جاتی ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، نعمتیں تغیر بدل جاتی ہیں، نعمتیں ہٹ جاتی ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ مناجات میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، تحبس الدعاء، ہماری دعائی پرواز نہیں کر رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم اتنے گڑ گڑا رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، مگر اللہ ہماری دعاؤں کو سن نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحبس الدعاء، دعا ہماری محبوس ہو گئی ہے، حبس میں چلی گئی ہے، ہماری دعا قید میں چلی گئی ہے، اسے اڑنے کا موقع نہیں مل رہا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہ اس وبا سے بڑا ہے، یقین کیجئے، اللہ اکبر، اللہ اس بیماری سے بڑا ہے۔ ایک شخص سرکار کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے لیے اللہ کا عذاب تیار ہے۔ سرکار نے فرمایا تم نے کیا پہاڑوں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے پہاڑوں سے بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے سمندروں سے زیادہ گہرا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے سمندروں سے زیادہ گہرا گناہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے کیا صحراؤں سے زیادہ وسیع گناہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے صحراؤں سے زیادہ وسیع گناہ کیا ہے۔ نبی مکرم 2 قدم پیچھے ہٹے، فرمایا کیا تم نے اللہ کے کرم سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کا کرم بڑا ہے یا تمہارا گناہ بڑا ہے؟ اللہ کی بخشش بڑی ہے یا تمہارا گناہ بڑا ہے؟ اللہ کی معافی زیادہ بڑی ہے یا تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ خاموش ہو گیا، گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا، کہا نہیں، اللہ کی بخشش بڑی ہے، اللہ کا کرم بڑا ہے۔ فرمایا پھر اللہ سے بات کرو۔ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم سے کیا ہوا ہے، ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، اجتماعی گناہ ہم نے کون سے کیے ہیں، انفرادی گناہ ہم نے کون سے کیے ہیں، تنہائی میں ہم نے کیا 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 ہوا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں۔ اس وقت یہ کرونا بلا ہے، یہ کرونا بلا ہے، اس بلا سے بچنا ہے، اس بلا سے محفوظ رہنا ہے۔ یہ سبب ہے ایک گناہ کا، اور وہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، سوائے آپ کے۔ ہم سب اپنے اوپر زیادہ بصیر ہیں۔ مولا علی دعائے کمیل میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ۔ اب مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میں کون کون سے گناہ کیے ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کون کون سی خطائیں کی ہیں۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا، اور ہر اس خطا کو معاف کر دے جو میں نے انجام دیے ہیں، اور تو کیسے معاف کرے گا، تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، یا اللہ میں تیرے ذکر سے تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور جگہ پر میرے مولا علی اسی دعا کے اندر فرماتے ہیں یا رب ارحم ضعف بدنی۔ میں تو جب وہ منظر دیکھ رہا ہوں، بعض ویڈیوز آ رہی ہیں، بعض کلپس آ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا مبتلا مریض تڑپ رہا ہے، اس کو سانس نہیں آ رہی،
اسے بولا نہیں جا رہا، لوگ اس کے قریب نہیں جا رہے، حتیٰ ماں باپ بھی اپنے بچوں کے قریب نہیں ہو پا رہے. کیا ہے یہ؟ مولا فرما رہے ہیں یا رب ارحم ضعف بدنی، میرے بدن کے ضعف پر رحم کر. اتنا سا کیڑا جو میرے اور آپ کے پوروے پہ شاید ہزاروں آ جائیں، اتنا باریک ناتوان جیسا بتایا جا رہا ہے، اتنا باریک ناتوان جانور بڑے بڑے پہاڑ نما حاکموں بادشاہوں کو تڑپا رہا ہے. یہ ہے ہمارا بدن، یہ ہے ہمارے بدن کی کمزوری. یا رب ارحم ضعف بدنی ورقۃ جلدی، میری کھال کتنی رقیق ہے، کتنی رقیق ہے. ایک باریک سی سوئی نہیں، ایک معمولی سا مچھر اگر اس کے اوپر بیٹھ جائے اور وہ اپنا ڈنک اس پہ مارے، میرا پورا وجود ہل کے رہ جاتا ہے. اتنی رقیق جلد، اتنی رقیق جلد والے کو تو نہ اتنا امیر بنا دیا، اتنا حاکم بنا دیا. سخر لکم الشمس والقمر، یہ دنیا اس کے حوالے کر دی. کس نے کی ہے؟ جس نے اتنی باریک جلد بنائی ہے. یا رب ارحم ضعف بدنی ورقۃ جلدی، فرماتے ہیں ودقۃ عظمی، اور میری ہڈیوں کی کمزوری کے اوپر یا اللہ رحم کر. یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی، یا اللہ تو ہی مجھے غذا عطا کرتا ہے، تو ہی کرم کرتا ہے. یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی، میں تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں. مولا علی مناجات میں فرما رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا تو مجھے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو فرعون کو نیل میں ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ پایا. تو نے کہا موسیٰ اگر اس نے مجھ سے مدد مانگ لی ہوتی تو میں اسے بچا دیتا، میں اسے ڈوبنے نہیں دیتا. جانا ربکم العالی کہہ کر دعویٰ کرتا ہو اور جو اللہ کے نظام سے ٹکرا رہا ہو، تو اسے ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سک رہا. تو مجھے کیسے دیکھے گا کہ جب میں تڑپ رہا ہوں گا، جب میں بلبلا رہا ہوں گا، جب میں کہہ رہا ہوں گا مجھے کوئی بچائے، اور اس کیفیت میں تیرے اس مخلوق کا دم نکل رہا ہوگا. مولا علی اسی دعائے کمیل کے آخر میں فرماتے ہیں یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ اللہ جس کا نام ہی دوا ہے، جس کا ذکر ہی شفا ہے. ہم تیرا نام دوا کے طور پر لے رہے ہیں، ہم تیرا ذکر شفا کے طور پر لے رہے ہیں. ہم پر کرم کر، کرم کر، ہم پر کرم کر. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یا اللہ تجھے شہدائے بدر کا واسطہ، یا اللہ تجھے شہدائے احد کا واسطہ، یا اللہ تجھے ان بیواؤں کا واسطہ، تجھے ان یتیموں کا واسطہ جو تیرے حبیب کے حکم پر بدر میں شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے عزیزوں کی شہادت کے بعد بہت مصیبتوں میں دن گزارے مگر تیرا دروازہ نہیں چھوڑا. یا اللہ تجھے شہدائے احد اور ان کے وارثوں کا واسطہ، اور پھر واسطہ تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، تجھے حسین ابن علی کی شہادت کا واسطہ. یا اللہ ہم سب اس وقت مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں. ہم سب تیری بارگاہ میں تیرے مقربوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتے ہیں. ہمیں اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما. سارے انسانوں کو نجات عطا فرما. جو تجھے نہیں مانتے تو انہیں بھی تو کھلا رہا ہے، جو تیرا کلمہ نہیں پڑھتے تو ان کا بھی تو رب ہے. تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، تجھے تیری خالقیت کا واسطہ، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، اور سارے واسطوں پہ بڑا واسطہ تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ. ہمیں اس کرونا جیسی وبا بیماری سے محفوظ رکھ، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں یا اللہ انہیں شفا یاب فرما، اور جو لوگ اس بیماری میں رحلت کر گئے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، اور ہم سب کو اتفاق رائے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک.
اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.